محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بارشوں کی ٹھیک ٹھاک کمی ہوئی اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ چکا تھا۔ لوگ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا کلیم اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں وہ باران رحمت برسائے، بارشیں ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر بستی سے باہر دعا کے لیے تشریف لے گئے۔ کم و بیش 70,000 یا اس سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، ہمیں بارش نواز، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ رحم فرما اور اپنے رحمت دامن رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ یوں بارش کی دعا فرمائی۔ تو دعائیں ہوتی رہیں لیکن بادلوں میں فرق نہ آیا۔ دور دور تک بارش کا اتا پتہ نہیں۔ سورج کی تپیش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی یا اللہ تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر بزید ہے، یعنی گناہ کرنے ہی کرنے اس کو۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے بارش رکی رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب کریم، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ 70,000 یا اس سے زیادہ کے لوگ ہیں، میں ان تک آواز کیسے پہنچاؤں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ارشاد ہوا، من کا نداء و من البلاغ، آپ کا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا جب یہ پیغام سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آواز دی کہ اے رب کے گناہگار بندے، اور رب کے نافرمان بندے، تو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کے ساتھ گناہ کے ذریعے جنگ کر رہا ہے۔ تو لوگوں میں سے باہر آ جا کہ تیرے ہوتے ہوئے بارش رحمت برسے گی نہیں اور لوگ بارشوں سے محروم رہیں گے، تو باہر نکل جا۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان تو کر دیا اور اب لوگ دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ شخص جس کے بارے میں اعلان ہوا نا، وہ تھا تو اسی میں۔ اس سے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی جا تو نہیں رہا ہے،
تو وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ میں ہی ہوں. اب وہ کیا کرے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نکلتا ہوں تو لوگوں میں مجھے ٹھیک ٹھاک رسوائی ہوگی، اگر میں نہیں نکلتا تو یہ سارے لوگ میری وجہ سے بارش سے محروم رہ جائیں گے. اب اس نے کیا کیا؟ اس گناہگار نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا. اپنا چہرہ چادر میں چھپاتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ میں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تو مجھے مہلت دے رہا ہے، اور اب تو یہاں جو میں حاضر ہوں تو میرا پردہ رکھ لے. تو میرا پردہ رکھ لے کہ میں تیری بارگاہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور تیرے فرما بردار بندوں میں داخل ہوتا ہوں. مولا مجھے معاف کر دے، مجھے تیرے بندوں میں رسوا نہ کر. ابھی وہ یہ اپنے رب کے حضور عرض کر رہا تھا کہ یکا یک بارش کا موسم بننا شروع ہو گیا، بادل جمع ہونا شروع ہو گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اب تک تو وہ بندہ نکلا نہیں، میں نے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا نہیں، اور تو نے بارش برسا دی، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اسی کی توبہ کی بدولت ہی تم پر بارشیں برسا دی. اس سے توبہ کر لیے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں بھی دیکھ لوں وہ ہے کون. آئے ہائے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں نے اس وقت اس کو رسوا نہیں کیا اے موسیٰ میں نے اس وقت اس کو رسوا نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا، اور جو وہ میرا مطیع و فرما بردار بن گیا ہے تو میں اسے شرمندہ اور رسوا کیسے کرتا ہوں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں. اب دیکھیے کہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، دھوپ کی تپش بڑھ رہی تھی، ایک شخص کے گناہگار ہونے کی وجہ 40 سال تک وہ گناہ کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش روک دی، مگر اللہ کریم نے اس کا پردہ رکھا. سچی توبہ، ادھر ہی کھڑے کھڑے چادر ڈال کر چپ کر اسے توبہ کر لی، یا اللہ بس میں نے سارے گناہ سے توبہ کی. اللہ کریم نے اس گناہگار بندے کی توبہ قبول کی، اس کا پردہ رکھ لیا اور بارش ہی برسا دی. اللہ بڑا کریم ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا کریم. ایک دفعہ ایک شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، سامنے سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. امیر المومنین فاروق اعظم سامنے آئے اور سامنے کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ فاروق اعظم کو دیکھ کر تھرا گیا. اللہ کے حضور دلی دل میں عرض کرتا ہے، یا اللہ تیرے بندے فاروق کے بارگاہ میں مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. فاروق اعظم اس کے قریب جا کر اسے ارشاد فرما دے، بتا تیری بوتل میں کیا ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین اس میں سرکہ ہے. بتا، چکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو سرکہ بنا دیا تھا. توبہ، سچی توبہ، بندہ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرے.
اللہ گناہ بخش دیتا ہے. بندہ گناہ کرتا رہتا، اللہ بھی اس کو مہلت دے رہا ہے. اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ گریت فرما کر اسے ذلیل اور رسوا کر دے، بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے حضور عاجزی انکساری کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور سچی توبہ کر لے، کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، بدکاریوں میں، برائیوں میں گزار دی ہے، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. عمر بدیوں میں ساری آج ہم پر بھی بارشیں بند ہو رہی ہے، ہم پر بھی گرمی کی آفت آئی ہوئی ہے، ہم پر بھی پریشانیوں کی آفت آئی ہوئی ہے. کیا پتا کسی کی سچی توبہ باران رحمت کے برسنے کا سبب بن جائے، گرمی کا زور ٹوٹنے کا سبب بن جائے، اللہ کی رحمتیں پانے کا سبب بن جائے. عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. میں نے مانا کہ سب سے برا میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، پر میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں. اب جرم و قصور و خطا کی اللہ میرے مولا تو خیرات دے دے. حال کا بے حد برا بس آسرا ہے، جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال تک نافرمانی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی پہ بال سفید تھے. حال یاسی کا بے حد برا ہے،
کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال تک نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی میں بال سفید تھے، وہ غمزدہ ہو گیا، وہ کہنے لگے میرے اللہ، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا تو میری توبہ قبول کرے گا؟ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی، اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کریں گے۔ بات وسیاں سے میں نے لطف و رحمت کی عفو و عطا میرے مولا تو خیرات دے دے، میں گناہوں میں نتھلا جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، میرے اللہ میرے اللہ کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت سدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت سدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی
میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ اے اللہ ہم باز آئے، کان پکڑتے ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہے یہ تسلیم سب سے برا پر میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ دادا گزر گیا، بولا اس کا یاد دے دے، ہمیں نیک بنا دے، سچی توبہ دے دے، گناہوں کا احساس دے دے، تجھ سے سچی معافی مانگنے کی توفیق دے دے۔ تو نے کتنوں کے گناہ معاف کیے، ہمارے بھی معاف کر دے، ہمارے بھی معاف کر دے، ہمارے بھی معاف کر دے، ہمارے لیے بھی نیکی کے راستے آسان کر دے، ہمارے لیے بھی تقویٰ کا راستہ آسان کر دے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے، بس سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ ماہ رمضان آ گیا، اللہ بس نیک بن جاؤ، نیک بن جائے اللہ، بس نیک بن جائے، تیرے پسند کے بندے بن جائے، تو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس راضی ہو جائے، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی توبہ پر پختہ نہیں رہتا تھا، توبہ کرتا تھا پھر گناہ میں پڑ جاتا تھا، جب بھی توبہ کرتا توڑ ڈالتا، 20 سال تک اسی حالت میں گزار دیے، توبہ کرتا پھر گناہ کرتا، توبہ کرتا پھر گناہ کرتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے بندے سے کہہ دو میں اس پر غضب نہ ہو۔ حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس آدمی کو یہ پیغام پہنچا دیا تو بڑا غمگین ہو گیا، صحرا کی طرف نکل گیا۔ اور صحرا کی طرف نکل کر کہہ رہا تھا، اے اللہ کیا تیری رحمت ختم ہو گئی ہے یا تجھے میری نافرمانی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ کیا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے؟ اے مولا کون سا گناہ تیری صفت عفو کرم سے بڑا ہے؟ جب تو بندوں پر رحمت مند فرما دے گا تو وہ کس سے امید رکھیں گے؟ وہ اپنے رب کے حضور توبہ کرتا رہا، التجا کرتا رہا، اس کی رحمت کو پکارتا رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس کی طرف جاؤ اور کہہ دو کہ اگر تیرے گناہ زمین بھر کے برابر ہو تب بھی تجھے بخش دوں گا، کہ تو نے میرے کمال قدرت اور کمال عفو رحمت کو جان لیا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔
کبھی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ گناہ بخشنے والا ہے، وہ رحمت فرمانے والا ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ بارشیں برساتا ہے. ہم استغفار کریں، ہم استغفار کریں، ہم استغفار کریں، ہم توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں. آج بارش بارش بارش، تنگی تکلیف، بس زبانوں پر ایک ہی باتیں جاری ہیں. توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بارش کی کمی کی شکایت کی کہ بارش نہیں ہے. آپ نے اسے فرمایا استغفار کیا کر. دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی. آپ نے اسے فرمایا استغفار کیا کر. پھر تیسرا شخص آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی، اولاد کی کمی، تو اس سے بھی فرمایا استغفار کر. پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار، رزق میں کمی، کام کاج کاروبار میں کمی کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا استغفار کر. حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ وہاں حاضر تھے، عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی. آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا استغفار کرو، یعنی اللہ کے حضور معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو آپ ان کے سامنے سورہ نوح کی آیت مبارکہ تلاوت کی، آیت نمبر 10، 11 اور 12 کہ اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. تو میں نے کہا اے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. استغفار، اللہ کے حضور معافی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دے دیا تو اللہ کریم اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بارشیں نہیں ہو رہی، واقعی گرمی کی شدت سخت سے سخت ہے، گرم ہوائیں چل رہی، لو چل رہی ہے. محروم لوگ اس کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑ رہے ہیں. استغفر اللہ، یہ روزے چھوڑ رہے جاتے ہیں. توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کرم فرمائے گا، اپنی رحمت سے می برسائے گا. اپنے گناہوں سے سچی 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 توبہ کرنی چاہیے. یاد رہے اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت ہی مجرب یعنی تجربہ شدہ قرآنی عمل ہے. جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایت آپ کے سامنے بیان کی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے حضور ہم سچی توبہ کریں، سچی سچی توبہ کریں. یعنی توبہ کیا
آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، پہلے ندامت، افسوس، گلٹی فیل کرے، شرمندہ تو ہو، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ کیسے کیسے گناہ کرتے ہم لوگ، اللہ کی پناہ، کیسے کیسے گناہ، پھر لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے کہ کوئی دیکھ نہ رہے۔ ارے بے شرم، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، کیوں بھول جاتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، سچی توبہ کرو، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بس استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ماشاءاللہ آج امیر علیہ سنت نے بہت پیاری دعا، افطار کے وقت کی خاص دعا، مقبول دعا ہمیں یاد کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مدنی مذاکرہ جو عصر مغرب کے درمیان ہوتا ہے، بیچارے کئی ہو سکتے ہیں کہ نہ دیکھتے ہو نہ سنتے ہو، اے مدنی چینل کے ناظرین اتنی پیاری دعا یاد کرائی تھی، آج عصر تھا مغرب، مدنی مذاکرہ دیکھا کرو، مدنی چینل ہی دیکھا کرو۔ یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی، اے وسیع مغفرت فرمانے والے میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ کے حضور ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اشرار رحمت ابھی ہے ہمارے درمیان، ماہ رمضان ہے ابھی ہمارے درمیان، اور بس ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق در، گناہ سے بچا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری تو میں کر کے تو پلٹ کر اللہ کرتا ہوں، میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، اللہ حقیقی توبہ کرتے شرف عطا یا رب، نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، بنا دے کہ بنانے کہ دے بنا یا رب۔ اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ماشاءاللہ امیر سنت نے کل ہمیں نماز کے حوالے سے تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو ہم کہتے ہیں، اس کے متعلق چند منٹوں میں بہت خوبصورت مدنی پھول بیان کیے، مسائل بیان کیے۔ آج پھر انشاءاللہ امیر سنت سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سب توجہ کے ساتھ امیر سنت کے ان اہم ترین مدنی پھولوں کو دیکھیں اور سننے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدا میرے مرشد کو آباد یا خدا میرے مرشد کو آباد، ان کے سارے گھرانے کو بھی شامل لائیو جان یا خدا یہ انشاءاللہ براہ راست ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ کریں۔